خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ ماں کی دعا وقت تو کیا، نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس دنیا میں نہیں۔ ہر گھر میں ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب بیٹی روتی ہے تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی خوشی کو دور کرتی ہے۔ شیر اور ہرن کے درمیان ہونے والی دوڑ میں کئی بار ہرن جیت جاتا ہے، کیونکہ شیر کھانے کے لیے اور ہرن زندگی کے لیے بھاگتا ہے۔ کسی انسان کی کمزوری اس کی نرمی کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اس زندگی میں پیسے کی قیمت کتنی ہی گر جائے، اتنی نہیں گر سکتی جتنا انسان پیسے کے لیے گرتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ نہ دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے والا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ علم پیسے سے بہتر ہے، کیونکہ آپ نے پیسے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، لیکن علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ کسی کے ماضی پر اتنا تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی غلط کو ٹھیک کرنا تعمیر سے زیادہ مشکل ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی حکمت و دانائی چاہیے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ کوئی سفر راہ حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی مشکلوں سے گھبرا کر رک نہ جانا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے، تم حساب نہ کرو۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور میرے رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کسی شخص سے بدلہ لینے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے مقابلے میں برابری کے لائق ہی نہ سمجھو۔ تجربہ ہمارا ایسا ساتھی اور دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکلیف صرف سستی کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں
تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اپنا کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو بتائیں۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر ادا کر کے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ پر یقین اور بھروسہ کر کے جب کوئی انسان محنت کرتا ہے تو پھر اللہ کی ذات ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن آپ کی روح کو زخمی کرنے کا فقط انسان کے پاس ہے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گی، میں کہتا ہوں اللہ پر بھروسہ رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں، بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ بے وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتا۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھو۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیے: بھروسہ، وعدہ، تعلق اور دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو ان کا شور سنائی نہیں دیتا، لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے خود کو ہر وقت دستیاب مت رکھو کہ ایسا کرنے سے تم اپنی اہمیت کھو دو گے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں ہی آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دوست تمہارا دشمن بن جائے۔ خوف اور ڈر صرف انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ خوف اور ڈر کا کوئی وجود نہیں۔ اپنی ناکامی سے ہی کامیابی کا راستہ بنا لو، کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے۔
تمہیں ہمیشہ وہی کرنا چاہیے جو تمہارے لیے بہتر ہو، بھلا ایسا کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دیتی۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی خود کو ثابت نہیں کر پاتے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں صرف خدا کی ذات دیتی ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا، تاکہ تمہارا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے انسان تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی ہے، جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے تھے ان سے میں پرہیز کرتا تھا۔ ایک کامیاب انسان اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا لیتا ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دیکھنا اور کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں، بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے سے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔